السلام علیکم دوستو، آج ہم پھر سے حاضر ہیں انفارمیٹیو لاؤنج کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ دوستو، آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ایک ایسے شخص کے بارے میں جو اس قدر با اثر تھا کہ جب وہ لندن میں تھا تو اسے شمالی لندن کا ایک گھر پسند آ گیا۔ اس نے وہیں کھڑے کھڑے یہ گھر 1 کروڑ پاؤنڈز میں خرید لیا، جو پاکستانی 1 ارب 40 کروڑ روپے بنتے ہیں۔ اس نے 2009 میں اپنی 37ویں سالگرہ مونٹی کارلو میں منائی، جو دنیا کی مہنگی ترین سالگرہ کی تقریبات میں شمار ہوتی ہے، جس میں روس کے مہنگے ترین ایلومینیم ٹائکون اولیڈ ٹیری پاسکا، سونے کی کانوں کے مالک پیٹر منک اور موناکو کے شہزادے البرٹ سمیت دنیا بھر کی مشہور شخصیات نے شرکت کی۔ اس کو پینٹنگز کا بہت شوق تھا۔ اس کے پاس اربوں ڈالرز کے بے شمار شاہپارے تھے، جو تمام اس کے محلات کی زینت بنے ہوئے تھے۔ اس کو 2006 میں اسرائیلی اداکارہ اورلی بینسمین اچھی لگ گئی تو اس نے اداکارہ کے گرد دولت کے انبار لگا دیے۔ چنانچہ اسرائیلی اداکارہ اس کی گرل فرینڈ بن گئی، جو دنیا کی مہنگی ترین گرل فرینڈ تھی۔ برطانوی وزیر اعظم ٹونی بلیئر اسے اپنا ذاتی دوست کہتا تھا اور اس کے لیے 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کے دروازے ہر وقت کھلے رہتے تھے، جبکہ برطانوی شاہی خاندان کی جانب سے اس کو کئی بار بکنگھم پیلس اور ونڈسر کاسل میں زہرانے اور عشائیے دیے گئے۔ وہ لندن اور پیرس میں پلے بوائے کی طرح زندگی گزارتا تھا اور اسے دنیا بھر کے قانون توڑ کر بہت خوشی ہوتی تھی۔ ایک بار پیرس کے شانزے لیزے روڈ پر 120 کلومیٹر کی رفتار سے گاڑی چلا کر پوری یورپی دنیا کو حیران کر دیا تھا، اور پیرس کی سٹی حکومت تمام تر کوششوں کے باوجود اس کا چلان تک نہیں کر سکی تھی۔ وہ ایک عرب ملک کی انویسٹمنٹ اتھارٹی کا سربراہ بھی تھا، اور یہ اتھارٹی دنیا کے کسی بھی ملک میں کسی بھی وقت 10 بلین ڈالرز کی سرمایہ کاری کر سکتی تھی، اور یہ ایک بہت بڑا استحکام تھا۔ دنیا کا خیال تھا کہ یہ اپنے باپ کے بعد ملک کا حکمران ہوگا، جبکہ وہ اس قدر با اثر تھا کہ وہ اپنے والد کو نیوکلیئر پروگرام ترک کرنے پر بھی اس نے راضی کر لیا تھا۔ اس نے بلغاریہ کے اس گروپ کو چھڑوانے میں بھی اہم کردار ادا کیا تھا، جس پر الزام تھا کہ یہ بچوں کو ایڈز کے غلط انجیکشن لگا رہے ہیں، لیکن حالات نے اس قدر کروٹ لی کہ اس کو اپنے ملک کے ایک چھوٹے سے قصبے میں پناہ لینا پڑی۔ جب اسے گرفتار کیا گیا تو یہ ایک ایسے کمرے میں چھپا ہوا تھا جس میں باتھ روم تک نہیں تھا، اور وہ بدبودار پرانے کمبل میں لپٹا ہوا تھا۔ اس کو جب ملک کی نئی حکومت نے گرفتار کیا تو دنیا کا کوئی بھی شخص اس کو پناہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا، جبکہ یہ وہی شخص تھا جس کو ملکہ برطانیہ اپنے پیلس میں کھانوں پر مدعو کرتی تھی، اور برطانوی وزیر اعظم اسے اپنا دوست کہتا تھا، جبکہ پیرس کی کمپنیاں خصوصی طور پر اس کے لیے خوشبو کو تیار کیا کرتی تھی۔ لیکن اس کا یہ حال دنیا کے ان تمام حکمرانوں کو چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ جب عوام کا اعتبار کھو دیا جاتا ہے اور طاقت کو اپنا نشہ سمجھا جاتا ہے تو ان کا حال یہی ہوتا ہے۔ یہ آدمی کوئی اور نہیں بلکہ عرب دنیا کے طاقتور ملک لیبیا کے حکمران معمر قذافی کا بیٹا سیف الاسلام قذافی تھا۔ امید ہے آپ کو آج کی حیرت انگیز ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور بیل کے آئیکن پر ضرور کلک کیجیے گا تاکہ آپ کو ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ بہت جلد حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔